نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب سترۃ المصلی، نمازی کے سترے کا بیان کے اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں اس حدیث کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، بخاری کی حدیث نمبر 509، کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سترہ موجود ہے، تو سترے اور نمازی کے درمیان سے اگر کوئی گزر جائے یا گزرنے لگے تو اس کو روکنا چاہیے۔ اگر وہ نہ رکے تو اس کو تھوڑا دھکا دے دیا جائے، اگر پھر بھی نہ رکے تو اس کو سختی سے ہاتھ مار دیا جائے یا کوہنی مار دی جائے تاکہ وہ سائڈ پر ہو جائے۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جو غلطی سے جس کے ساتھ اس طرح ہو جائے کہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے سے کوئی گزرنے لگا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس کو روک دیا تو وہ چلا جائے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا۔ تو اگر کوئی نہ رکے تو مسلمان یا انسان کی شکل میں وہ شیطان ہے، وہ نماز کو خراب کرنے کے لیے، اس کی برکت کو کم کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس شخص کو تنگ کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، ورگلا رہا ہے تاکہ اس شخص کی نماز خراب ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک یہ بھی بات اٹھتی ہے کہ اگر کوئی شخص گزر جاتا ہے تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس گزرنے والے کی یا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی غلطی؟ تو صاف یہ علم ہوتا ہے کہ اگر سترہ موجود ہے تو غلطی گزرنے والے کی ہے، اگر سترہ موجود نہیں ہے تو غلطی اس نمازی کی ہے جس نے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی گزرتا نہیں ہے یا کوئی کسی کی آمد و رفت نہیں ہے، جس طرح مسجد ہے، پہلے مساجد میں نے پچھلی بار بھی یہ بیان کیا تھا کہ وہ کچی تھی، چار دیواری نہیں تھی، ان کو ستونوں پر اوپر کھجور کی چھال یا جو بھی چیزیں تب موجود تھی وہ رکھے صرف اور صرف چھت کا انتظام کیا جاتا تھا، چار دیواری کا انتظام نہیں تھا۔ تو تب سترہ لازمی تھا، کیونکہ تب عورتیں بھی گزرتی رہتی تھی، جانور بھی گزرتے رہتے تھے، حیوانات جو انہوں نے ہے تھا، بکریاں وغیرہ، کتے، بلی، جو بھی اس وقت موجود تھا سب گزرتے تھے، اور اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ ان کو روک دیا جائے یا ان کے لیے دیوار کھڑی کر دی جائے، ان کو ایک جگہ پہ بند کر دیا جائے۔ وہ پھرتے رہتے تھے، جہاں ان کا دل چاہتا تھا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ سے جہاں پہ بھی نماز پڑھائی جاتی تو وہاں پہ لازمی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کرواتے تو ان کے جو لاٹھی تھی وہ اس کو گاڑ دیا کرتے کہ سترے کے طور پہ اس کو گاڑ دی جائے تاکہ کوئی آگے سے گزر نہ جائے، اگر گزر بھی جائے تو نماز خراب نہ ہو۔ تو لیکن اب جو مساجد میں اکثر جو حدیث میں نے کچھ دن پہلے بھی بیان کی تھی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھ لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد جماعت ان کے پیچھے نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو پھر وہ ستون تلاش کرتے تھے کہ کہاں پہ ہم جا کر سنت نوافل ادا کریں۔ تو تب بھی اسی طرح ہی تھا، جو جہاں پہ بھی ان کو جگہ مل جاتی یا کسی اپنے صحابی بھائی کے پیچھے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا وہ بھی ستون ہے، یا جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی اینڈ پہ جا کے کہیں بھی جگہ مل جاتی وہاں پہ نماز پڑھ لیتے، ان کو اپنی جگہ ڈھونڈ لیتے۔ تو آج کے مساجد میں ہر جگہ سترہ موجود ہے، اگر آپ کرسیاں ہیں اس کو سترہ بنا لیں کوئی ایشو نہیں، اگر آپ ستون ہیں وہاں پہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کوئی ایشو نہیں، اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں۔
تو اسی طرح امام ہے، اس کے آگے جو سترہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر راہداری ہے، مثال کے طور پہ اپنی مثال دیتا ہوں اپنی مسجد کی، کہ باہر نماز ہو رہی ہے ان دو ستونوں کے درمیان، تو آگے راہداری ہے تو کرسی رکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ سترہ بن گیا۔ اس جگہ پہ آگے دیوار ہے تو اتنا کوئی سترے کی ضرورت نہیں ہے، تو آگے دیوار ہے وہ سترہ ہے امام کا۔ تو یہ چند باتیں، اگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح نماز کا ذکر آتا ہے کہ بارش کا ذکر آتا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو تو نماز گھر میں پڑھ لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو، طوفان ہو رہا ہو تو نماز گھر میں پڑھ لی جائے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ اب سب کے پاس سہولت موجود ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھی جائے۔ تو اسی طرح ہر مسجد میں سہولت موجود ہے، چار دیواری ہے، کسی کا کوئی آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے، راہداری ہو تو وہ الگ بات ہے۔ تو اسی لیے بہت زیادہ زیادتی کر دینا، سخت مزاج ہو جانا، یہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باقی جو ہمارے اسباق چل رہے تھے سترۃ المصلی کے، آج وہ آخری حدیث جو میں نے پرسوں بھی بیان کی تھی، آج بھی اس کا تھوڑا سا حصہ جو رہ گیا تھا وہ بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے وہ آج مکمل ہو گیا، آگے انشاءاللہ تعالیٰ نیا باب شروع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے اور جو میں نے سنایا ہے، اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔